بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سامعین گرامی قدر، سیرت مبارکہ کا سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے، اور یہ آیت پاک سنتے ہی آپ سمجھ گئے کہ آج معراج کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ آپ کی 19ویں مجلس ہے۔ آیت پاک کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ سورہ اسراء کی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے فلسطین کی مسجد اقصی تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک اپنی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ایک سیر کرائی۔ اس میں مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ مسجد اقصی سے آگے کے سفر کو آگے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسی کو اسراء اور معراج بھی کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی دونوں کو صرف معراج کے نام سے بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ معراج کا قصہ کب پیش آیا، اس بارے میں تحقیق جدا جدا ہے، اور ہر ایک تحقیق کرنے والے کی الگ الگ رائے ہے۔ مشہور کوئی 10 اقوال ہیں۔ سیرت نگار اور تفسیر و حدیث پر گہری نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ طائف کے سفر سے واپسی پر سن 11 نبوی میں پیش آیا تھا، اور کچھ حضرات نے 27 رجب کا بھی ذکر کیا ہے۔ مواہب لدنیا جلد 2 صفحہ 69، السیرۃ النبویہ للذہبی صفحہ 166۔ ہم نے یہ بیان اسی لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کی تاریخ کوئی متعین نہیں تھی، لیکن یہاں اصل قصے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کائنات میں یہ اتنا عجیب و غریب واقعہ پیش کیوں آیا، اس کے پیچھے حکمت اور راز کیا ہے۔ اس کا سچا اور حق جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں اور حکمتوں کو کون جان سکتا ہے، وہی اپنے کاموں کی حکمت اور رازوں کو جاننے والا ہے۔ لیکن ایک بات کی طرف خود قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، اصل واقعے سے پہلے وہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں انبیاء کرام کے ایمان اور یقین کو بلند و بالا کرنے کے لیے اپنی قدرت کے کچھ ایسے نظارے ان کو کرواتے ہیں کہ انہیں عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کی استقامت کا راز اور فلسفہ معراج، اس بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک اور بات کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مشکل سے مشکل حالات، کٹھن سے کٹھن وقت میں بھی مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے سیلاب کے سامنے کمزور کیوں نہیں پڑتے، جھکتے کیوں نہیں، مایوس کیوں نہیں ہوتے، حالات کے ساتھ سمجھوتا کیوں نہیں کرتے۔ قرآن کریم کو سمجھنے والا شخص جس وقت قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات اور ان پر آنے والی مصیبتوں کے بارے میں پڑھتا ہے تو حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ اے خدا، آخر ہیں تو یہ بھی انسان، یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ تیرے کیسے بندے ہیں۔ ان پریشانیوں کے سامنے تو پہاڑ بھی ہل جائیں، زمین و آسمان لرزنے لگ جائیں، لیکن تیرے یہ بندے تو ذرا کپ کپاتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ نیک بندوں پر
کیسے کیسے حالات آتے ہیں، صرف ایک آیت پر غور کر لیجئے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور یقیناً ان کافروں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور ان کی ساری تدبیریں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھیں، اور یقیناً ان کی تدبیریں تھی بھی ایسی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 46۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس راستے میں کیسے کیسے حالات آئے اور کیسی کیسی مصیبتوں کو گلے لگانا پڑا، ان سب کا نچوڑ خود پیارے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں بیان فرما دیا، اوذیت فی اللہ ما اوذی قبلی، مجھ پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے دین کی خاطر وہ مصیبتیں آئیں جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں آئیں۔ مشکات شریف حدیث نمبر 5540 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 7472۔ قرآن کریم نے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہونے والی سورہ اسراء میں، جس میں معراج کا تذکرہ بھی ہے، اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ ذرا سا جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔ سورہ اسراء آیت 73 اور 74۔ آپ خود ہی اب تک آنے والی مصیبتوں پر ایک نظر ڈال لیجئے، ایک نگاہ طائرانہ فرما لیجئے۔ ہے افسوس، ایک ہی دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق، گردن مبارک میں چادر ڈال کر تاؤ چڑھانا، مبارک سر سجدے میں اور اس پر مرے ہوئے جانور کی اوجڑی کا رکھنا، 3 سال تک بھوکے پیاسے شیب ابی طالب میں قید رکھنا، کیا کیا نہیں ہوا، اور طائف کے بازار میں جو کچھ ہوا وہ تو دوبارہ عرض کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا حالات سے مایوس ہو جانے، یا حالات کے سامنے جھک جانے، یا حالات سے سمجھوتا کرنے میں کہ کوئی ایک بھی بات کسی موقع پر وہم و گمان میں بھی آئی؟ یہ کون سی طاقت ہے جو اتنا مضبوط بنائے رکھتی ہے؟ قرآن پاک نے تو بس 2 باتیں بیان کی ہیں، ایک آسمانی وحی کا نور جس میں بار بار یہ وعدہ یاد کروایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور غالب کرے گا، اس مضمون کی بھی چند آیات کریمہ پڑھتے چلیے، سنتے چلیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر ایک دین پر غالب کرے، چاہے مشرک کتنا ہی ناپسند کریں۔ سورہ صف آیت 9۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو اپنا بچاؤ خود کر لیں گے، اس جمعیت کو عن قریب شکست ہو جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ سورہ قمر آیت 44-45۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ سورہ صاد آیت 11۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے بندے رسولوں کے لیے پہلے سے ہماری یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارے ہی لشکر غالب آئیں گے۔ سورہ صافات 171، 172، 173۔ اسی آسمانی وحی میں سابقہ انبیاء کرام پر آنے والی مصیبتوں کا بیان اور ان کے مقابلے میں انبیاء کرام کی اولو العزمی اور ثابت قدمی اور آخرکار انبیاء کرام کی کامیابی نیز دشمنوں کی تباہی، یہ سب کچھ انداز بدل بدل کر ایسے میٹھے اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے کہ جھکتی جھکتی کمریں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو اپنی قدرت، اپنی طاقت کی ایسی جھلک دکھاتے ہیں، بلکہ کئی بار تو ظاہری آنکھوں سے بھی اس کا ایسا نظارہ کروا دیتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری طاقتیں ان کو مکھی کا پر اور مکڑی کا جالا بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ یہی نظارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہواؤں پر حکومت دے کر اور بغیر پائلٹ کے اڑنے والے جہاز پر بٹھا کر اللہ تعالیٰ نے کروایا اور فرمایا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری بخشش ہے، اب تم احسان کرو یا روک کے رکھو، کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی نظارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلوا کر اور ہم کلامی کا شرف دے کر، لاٹھی کا سانپ بنا کر، ہاتھ کو سورج کی طرح چمکا کر کروایا اور پھر فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 23۔ اور یہی نظارہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردہ پرندوں کو زندہ کر کے اور آگ کے ڈھیر کو ٹھنڈا سلامتی والا بنا کر کروایا، اور آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی قدرت دکھائی تاکہ وہ پکا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ انعام آیت 76۔ آیت کے آخر میں آخری جملے پر ایک بار پھر غور کیجئے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا اور قدرت کی نشانیاں اس لیے دکھائی جا رہی تھیں لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام میں ہو جائیں۔ یہ یقین ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جبروت اور طاقت کا ایسا لازوال یقین ہے جس کے بعد حالات کے آگے مایوس ہونے کا تو کوئی خیال بھی نہیں آ سکتا، جھکنے کی تو بات ہی کیا ہے، بلکہ پھر ساری دنیا اور دنیا کی دولت اور دنیا کی تمام چیزوں کی یہی حقیقت سامنے آتی ہے جو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ ترمذی۔ اگر دنیا کی ساری چیزوں کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ ترمذی حدیث نمبر 4407۔ اور جس وقت یہ نظارہ کرنے کی باری آئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اگلوں اور پچھلوں سب کے سردار، نبیوں کے نبی اور رسولوں کے امام ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر ہم کلام ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سلیمانی کا ہواؤں کے دوش پر اڑنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پرندوں کا زندہ ہونا
وغیرہ وغیرہ سب منزلیں پیچھے رہ گئیں۔ پھر خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک وہاں پہنچے جہاں جہاں کائنات تھی۔ مقصد صرف کائنات کا نظارہ کروا کر خدائی طاقت کا احساس دلوانا تھا، جیسا کہ خود قرآن کریم میں یہ بات اس طرح بیان فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ سورہ اسراء آیت 1۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، پر بار بار غور فرمائیے۔ واقعہ معراج کی کچھ تفصیل۔ سب روایتوں کے مطابق قصے کو الگ الگ بیان کرنے کے لیے ایک بڑی کتاب کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک کافی وقت کی ضرورت ہے۔ یہاں صرف مشہور روایات کی تلخیص پیش کی جاتی ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ابھی نیند بھی گہری نہیں تھی کہ اچانک چھت پھاڑ کر مشہور روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے تشریف لے آئے۔ انہوں نے پیغام معراج آپ تک پہنچایا کہ آپ کا رب آپ کو آسمانوں کی سیر کروانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے خانہ کعبہ تشریف لے گئے، جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب مبارک کو زمزم سے دھویا اور سونے کے ایک تشت یعنی تھال میں جو حکمتوں سے بھرا ہوا تھا اسے قلب مبارک میں پلٹ کر سینہ مبارک پھر ویسا ہی کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سواری پیش کی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، بجلی کی طرح تیز رفتار تھی، ایک ایک قدم انتہائی نظر پر پڑتا تھا، اس لیے اس کو براق یعنی بجلی کی طرح چلنے والی کہا جاتا ہے۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 439۔ مشہور قول یہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے چل کر سب سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھوائے اور بتایا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر طور سینا پر 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہا اور بتایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو اپنے رب کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ پھر بیت اللحم میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا اور بتایا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص قدرت اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے بغیر باپ کے پیدائش ہوئی تھی۔ اور ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دکھائے گئے۔ پھر مسجد اقصی پہنچ کر سواری سے اترے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا۔ یہاں سارے انبیاء کرام علیہ السلام انتظار میں تھے کہ کب امام آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کا اشارہ کیا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی، یا بقول بعض حضرات یہاں واپسی پر فجر کی 2 رکعتیں تمام انبیاء کرام کو پڑھائیں، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا پہلا بڑا نظارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دکھا سکتے ہیں، اور پھر سب نبیوں کو
مسجد اقصی میں مقتدی بنا کر جمع بھی کر سکتے ہیں، اور پھر الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ انبیاء کرام سے ملاقات بھی کروا سکتے ہیں۔ نماز کے بعد جنت سے ایک سیڑھی آ گئی جو مسجد اقصی سے آسمان تک لگی ہوئی تھی۔ اسی سیڑھی یا لفٹ پر کہیے چڑھ کر یا براق پر بیٹھے بیٹھے مختلف روایتوں کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے بھی آگے سدرۃ المنتہا پر اور اس سے آگے مقام قرب تک پہنچ گئے، جہاں پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کے ساتھ اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ، اور 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے مقام قرب میں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو گیا۔ پھر دوبارہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا نظارہ فرمایا، اور قاب قوسین یعنی انتہائی قرب کا مقام بھی مل گیا۔ پھر مالک الملک نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، یعنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جہاں 3 بڑے تحفے عطا کیے گئے۔ ایک تو امت کی بھول چوک کی معافی، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر واسطہ جبرائیل عطا ہوئیں، اور تیسرے 50 نمازوں کا تحفہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار حاضری اور آہوزاری کرنے سے کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ بخاری حدیث نمبر 3887۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کے بھی کچھ مناظر دکھائے گئے، جس میں امت کے نیک لوگ نیک اعمال کی جزا لیتے ہوئے اور گنہگار لوگ الگ الگ گناہوں پر گناہ سے ملتی جلتی سزا سہتے ہوئے بھی دکھائے گئے۔ آخر میں جس طرح تشریف لے گئے تھے اسی طرح واپس مسجد اقصی تشریف لے آئے، اور وہاں سے اسی براق پر بیٹھ کر واپس مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح مکہ کے مشرکوں کے ایک مجمع میں یہ سارا قصہ بیان فرما دیا، جس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، جس پر ایک ہنگامہ بپا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مشرکین میں سے بہت سارے لوگوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، وہ فوراً کھڑے ہو گئے، ہمیں مسجد اقصی کی الگ الگ چیزوں کی تفصیل بتاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے درمیان کے تمام پردے ہٹا کر مسجد اقصی کو میرے سامنے کر دیا۔ پھر وہ پوچھتے جا رہے تھے اور میں دیکھ دیکھ کر صاف صاف جواب دے رہا تھا۔ اس پر وہ ہکا بکا اور حیران و پریشان ہو گئے۔ بخاری حدیث نمبر 4526۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا راستے کی کوئی خاص بات بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایک قافلہ ہے جو تجارت کر کے شام سے واپس آ رہا ہے، وہ 3 دن میں مکہ میں داخل ہو جائے گا، اور قافلے کے آگے آگے ایک بھورے رنگ کا اونٹ ہے جس پر بوریاں لدی ہوئی ہیں، اور ان کا ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا تھا، پھر بعد میں مل گیا تھا۔ 3 دن بعد یہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا تو انہوں نے وہ ساری باتیں قافلہ والوں سے معلوم کی جن کا انہوں نے اقرار کر لیا اور مان لیا کہ یہ سب کچھ اسی طرح پیش آیا۔ اب مشرکین کے پاس کوئی سوال باقی نہیں رہا تھا، لیکن ولید بن مغیرہ بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جادو ہے۔ اس پر دوسروں نے بھی
اس کی بات پر ہاں میں ہاں ملا کر بات ختم کر دی اور حق سے پلہ جھاڑ لیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین نے یہ قصہ سنا کر کہا، اب تو تمہارے ساتھی اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے ہیں اور اس طرح کے عجیب دعوے کرنے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب واقعی یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے؟ مشرکین نے کہا، ہاں بالکل بیان فرمائی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب تو یہ بات بالکل سچی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا، یعنی بہت سچ بولنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا۔ بس یہی وہ قدرت کے مناظر ہیں جس سے ایمان کا وہ مقام مل جاتا ہے جس کے بعد لچک پیدا ہو جانے یا اپنی جگہ سے ہل جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی مضمون قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھکنے کے قریب پہنچتے۔ بنی اسرائیل آیت 74۔ آج کی اس مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری مجلسوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔